ہماری کوئی اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا یہ آگے چل کر ہم کو کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ دیکھ ریکھ ہوتی رہی، کھلاتی رہی، پالتی رہی، پوستی رہی، بڑا یوسف بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے۔ اب ایک اور امتحان، ادھر بالغ ہوئے، ادھر بادشاہ کی بیوی کا ہی دل آ گیا یوسف کا۔ نبی بننے سے پہلے امتحان دیکھیے، بادشاہ مصر کی بیوی کا دل آ گیا، یوسف کو ورغلانے لگی، بہکانے لگی، اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ یوسف بچتے رہے، بچتے رہے، بچتے رہے، بہانہ کرتے رہے، بچتے رہے۔ دھیرے دھیرے چرچا ہو گیا عورتوں میں، مصر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ اور چرچا کیا ہوا؟ دیکھو، بادشاہ کی بیوی غلام کو دل دے بیٹھی، بادشاہ کی بیوی نے غلام کو دل دے دیا۔ اور عورتوں میں چرچا جب ہوتا ہے نا تو بہت خطرناک چرچا ہوتا ہے۔ کوئی بات آپ کو جلدی سے پورے علاقے میں پھیلانا ہو تو دو چار عورتوں کو بتا دو، شام نہیں ہوگی پھیل جائے گی۔ عورتوں میں چرچے بہت جلدی ہوتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ سنا ہے، ایک آدمی دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کا پیٹ کتنا مضبوط ہے، اس کا ہاضمہ کیسا ہے، اس کوئی بات اپنے دل میں رکھ پاتی ہے، سنبھال کر کے نہیں رکھ پاتی۔ ایک دن گیا اور تربوز کاٹ کے تربوز کو دوپٹے سے ڈھک دیا، تربوز لال رنگ کا تھا، اس نے دوپٹے سے تربوز کو ڈھک دیا اور لال رنگ نے اس دوپٹے کو لال کر دیا، اور ایسے لے کر وہ اپنے گھر میں گھسا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا چپ چپ چپ، چل چل، رک۔ وہ گیا اور الماری میں اس نے تربوز رکھ دیا، کٹا ہوا تربوز۔ بیوی نے کہا دے کیا ہے اس میں، دکھاؤ مجھے کیا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا دیکھو تم میری بیوی ہو، تمہیں ہم صحیح سے بتا دیتے، بیوی سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے۔ ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی میری، میں نے اس کی گردن کاٹ دی، میں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور دن میں ہم اس کے گردن کو پھینک نہیں سکتے، کہیں پولیس پکڑ لے گی، اس لیے رات جب ہو جائے گی تب ہم ندی میں پھینکنے جائیں گے اس کا سر۔ تم چپ رہو، کسی کو بتانا نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، میرا آدمی پھنس جائے گا، میں کیوں بتاؤں گی کسی کو؟ نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیے۔ 4 بجے کے آس پاس، 3 بجے کے آس پاس دن میں اس نے تربوز رکھا تھا الماری میں، اور مغرب کی اذان ہونے تک پولیس آ گئی اس کے گھر میں۔ پولیس چھاپا مارا، اس نے کہا اے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم کسی آدمی کی گردن کاٹ کر لائے ہو۔ گھر کھولو، لیڈیز پولیس بھی تھی ساتھ میں، پورا گھر چھان مارا، الماری کھولنے کی نوبت آئی۔ کہا صاحب میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں، میں نے کسی کا سر نہیں کاٹا واٹا ہے، آپ نے میرا پورا گھر چیک کر لیا ہے، اس الماری کو بھی چیک کر لیجئے، میں خود کھول دیتا ہوں۔ الماری کھولی اس آدمی نے، کہا صاحب سر نہیں کاٹا ہے، یہ تربوز کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تربوز کو میں نے دوپٹے میں لپیٹ لیا تھا، اور اس تربوز کو میں نے لا کر یہاں رکھ دیا، تربوز لال تھا اس لیے دوپٹہ لال ہو گیا۔ بیوی کو میں نے صرف یہ کہا کہ میں ایک آدمی کا سر کاٹ کے لایا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بیوی پر کتنا بھروسہ کیا جائے، یہ عورتیں پیٹ کی کتنی مضبوط ہوتی ہیں، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ سر دیکھ لیا، آج کے بعد یقین آ گیا کہ کوئی بات بھی بیوی تک کو بتانے کے لائق نہیں۔ پولیس والے بھی تربوز دیکھ کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں آج تجربہ ہوا ہے؟ ہم بھی پولیس میں ہیں، لیکن خاص بات ہم بھی اپنی بیوی کو نہیں بتاتے ہیں۔ مسل مشہور ہے یہ، عورتوں میں چرچا ہو گیا، یوسف کو اپنا دل دے بیٹھی بادشاہ کی بیوی۔ اب اس کی جب بدنامی ہونے لگی چاروں طرف تو اس نے کہا اچھا، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، جانتے ہو نا؟ اور نہ جانتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، میری ماں بہنیں ناراض ہو رہی ہوں گی، یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، غصہ مت ہوئیے، قرآن نے خود کہا ہے ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ عورتوں کی چال
صرف کھڑے ہو کر اگر 2 آنسو بہا دے تو آپ دیوانے ہو جائیں گے. اوہ کتنا ظلم ہوا ہے بیچاری پر، دیکھو بیچاری کیسے رو رہی ہے. ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارے ظلم چھپے ہوئے ہیں. کتنی جلدی آدمی، 4 طرف آدمی اور کھڑا ہو، وہ عورت رو دے بیچ میں تو چاروں کو ہمدردی آ جائے گی. بہن روتے نہیں ہیں، ارے نہیں نہیں نہیں، سب اس سے ہمدردی کرنے لگیں گے. قرآن کی آیت پر اعتبار کریے. ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اب بادشاہ مصر کی بیوی نے چال چلی، ساری عورتوں کی دعوت دے دی، ساری عورتوں کو بٹھا دیا، ایک ایک پھل سب کو سامنے پھل رکھ دیے، ایک ایک چھری دے دی اور کہا جاؤ پھل کھاؤ. ساری عورتیں کاٹ کاٹ کے پھل کھانے لگیں. ادھر یوسف سے کہا یوسف ان کے سامنے سے گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے. ان عورتوں نے جیسے ہی دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو، ادھر دیکھا ادھر پھل کے بجائے ہاتھوں پر انگلیاں چھریاں چلا دیں. انگلی کٹ رہی ہے اور وہ دیکھتی چلی آ رہی ہیں. انگلی کٹ رہی ہے لیکن دیکھ رہی ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی ہے. کبھی کبھی آپ بہت تیز ایکسیڈنٹ کر جائیں اور آپ کا سر کسی دیوار سے بہت تیز ٹکرا جائے تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو درد کی تکلیف ہوگی. ایسے ہی یہ عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر شستر رہ گئیں. ہاتھوں کی انگلیاں کٹ کٹ کے زمین پر گر رہی ہیں لیکن ان عورتوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اور انگلی کٹی نہیں تھی ایسے چھری چل گئی ہو نا، تھوڑی سی کٹ گئی نہیں. قطعنا ایدیہن، عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نہیں تھی بلکہ کٹ کٹ کے گرنے لگی، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ان عورتوں کی انگلیاں کئی جگہ سے کٹی اور چیخ کر کہنے لگی ما ھذا بشرا، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں. آئے بادشاہ مصر کی بیوی، تو کس کو دکھا رہی ہے؟ یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ دکھائی دیتا ہے، فرشتہ دکھائی دیتا ہے. یعنی ابھی صرف بادشاہ مصر کی بیوی کا دل تھا، اب مصر کی ساری عورتوں کا دل آ گیا. اب ساری چاہنے لگی یوسف میرے ہو جائیں، یوسف ہماری طرف مائل ہو جائیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھا تم تانے مارتی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے، بتاؤ میری کیا غلطی ہے؟ جو میں چاہتی ہوں یوسف سے وہی تو تم لوگ بھی چاہ رہی ہو، بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اور وہی دھمکی دی بادشاہ کی بیوی نے. ذرا دھمکی سنیے. آئے عورتوں، آئے مصر کی، مصر والیوں، اگر اس لڑکے نے، اس جوان نے، اس یوسف نے اگر میرا ارادہ پورا نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. آئے مصر کی عورتوں، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی، اگر میرا ارادہ پورا نہ کیا، میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ وہ کام نہیں کیا جو میں چاہتی ہوں، اگر یہ میرے قریب نہ آیا تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑوا دوں گی. جیل کے اندر سڑے گا، یہ جیل کے اندر اپنی پوری زندگی گزارے گا. جب یوسف علیہ السلام کو یہ دھمکی ملی کہ یہ کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی، تو آسمان پہ نظریں ڈالی یوسف علیہ السلام نے اور اپنے رب کو پکار کر کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے، میں جیل میں پوری زندگی گزار لوں گا، مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، پسند ہے. لیکن وہ کام کرنا میں تیار نہیں، وہ کام گوارا نہیں جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں.
یعنی ایک نہیں بلا رہی تھی، کئی عورتیں بلا رہی تھی ساری. تو کیا کہا؟ اے اللہ جیل میں جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. یدعوننی الیہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ایک عورت نہیں کئی عورتیں تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں اے یوسف ہمارے پاس آ جاؤ. اور یوسف نے کہا اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. اب تیری مدد مجھے چاہیے. اور مدد کیا چاہیے؟ وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کی چالوں سے مجھے بچا لے. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اصبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں پھنس جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں گرفتار ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں نادانوں میں میرا شمار ہو جائے گا. یعنی عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں جیل میں چلا جاؤں گا یہ پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں. ہاں لیکن تو مجھے ان کی چالوں سے بچا لے. پتہ نہیں کون سی چالیں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چال یہ استعمال کر کے مجھے اپنی طرف مائل کر لیں. اس لیے میرے پروردگار تو مجھے بچا. اور پھر بھی یوسف علیہ السلام چال سے بچ نہیں سکے. آؤ یوسف ایک کام ہے. کہ اچھا چلو کام ہے، میں تو خریدا ہوا غلام ہوں ان کا، بات ماننا پڑے گی. آؤ ادھر آؤ. وہ یوسف کو لے گئی، دروازہ بند کر دیا. دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا. ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا. وغلقت الابواب، ایک نہیں کئی دروازے تھے بند کر دیے. اور آخری والے روم میں لے جا کر کہا یوسف آؤ آج تنہائی ہے، موقع ہے، کوئی نہیں ہے، آؤ. میں کب سے تمہارے بڑے ہونے کا اور بالغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی. آؤ، تمہاری خوبصورتی اور حسن نے مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا ہے، آؤ میری طرف آؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا اسی لیے تم مجھے یہاں لے کر آئی ہو؟ وہاں سے بھاگتے ہیں، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. پہلے دروازے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، دوسرے دروازے پہ پہنچے، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے. دوسرے دروازے سے نکلنے میں کامیاب، تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ پکڑ کے کھول ہی رہے ہیں کہ پیچھے سے عورت آتی ہے اور ان کی قمیض پکڑ کے کھینچتی ہے. پیچھے سے قمیض پھٹ جاتی ہے، پیچھے سے کرتا پھٹ جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹتا ہے، سامنے کا دروازہ کھلتا ہے. دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس عورت کا شوہر کھڑا ہے، بادشاہ سامنے کھڑا ہے. اس عورت نے فوراً الزام لگاتے ہوئے فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، جو تمہاری بیوی پر غلط نظر ڈال کر اس کے ساتھ برے کام کے ارادے سے اندر داخل ہو جائے، بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کے؟ مکر و فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچا دیا. مفسرین کا اختلاف ہے، کسی نے لکھا 7 سال جیل میں رہے، کسی نے لکھا 10 سال جیل میں رہے. بہرحال ایک لمبی مدت جیل میں کاٹی. خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا. ادھر مصر میں قحط پڑ گیا، بادشاہ بڑا پریشان. بتایا گیا خواب کی تعبیر کے بارے میں. یہ جیل میں ایک نوجوان ہے جو بتاتا ہے. بہرحال بادشاہ نے کہا اس کو وہاں سے آزاد کرو، جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے وہی اس کا انتظام بھی کرے گا. اور ان کو جیل سے نکالا گیا اور ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا. جب ملک مصر کا بادشاہ بنائے گئے، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قمیص تھی. اب آپ غور کرو، چھوٹے سے تھے، کنویں میں ڈالے گئے، پھر بیچے گئے، پھر بڑے ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے. 10 سال 7 سال یا 10 سال جیل میں رہے. کتنے سال وہ اپنے ماں باپ سے دور رہے. اب جب مصر کے بادشاہ بنے تو اپنے باپ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا. کرتا تھا اپنا قمیض، یہ اتاری اور دیا کہ لو اس کرتے کو فلاں فلاں بستی میں لے جاؤ اور یعقوب نام کا ایک بوڑھا آدمی تمہیں ملے گا، یہ قمیض اس بوڑھے آدمی کو دے دینا، وہ پہچان لے گا یہ قمیض کس کی ہے.
یوسف علیہ السلام جو چیز بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں وہ سنو، جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اب سنو۔ وہ قاصد، وہ دودھ، وہ ایلچی جب یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر ان کے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص آپ کو دی ہے اور کہا ہے کہ یہ قمیص دیتے ہی وہ مجھے پہچان لیں گے یہ قمیص کس کی ہے۔ بادشاہ نے، وہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے قمیص لی، دیکھا، آنکھیں کمزور تھیں، نگاہیں کام نہیں کر رہی تھیں، اس قمیص کو ایسے ناک پہ رکھ کے سونگا، کہنے لگے یہ تو یوسف کی قمیص ہے۔ آئے قاصد، یہ تو یوسف کی قمیص ہے، میں جانتا ہوں۔ ابھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اور ادھر یوسف نے نہیں بتایا کہ یعقوب میرے باپ ہے۔ یہ قمیص تو یوسف کی ہے۔ کہا جی، انہوں نے ہی لے کے بھیجا ہے مجھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا اس سوال پر غور کرو۔ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو نا، سنو، یوسف علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا وہ سوال کیا تھا؟ کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ قاصد نے جواب دیا ترکتہ ملک مصر، میں نے تو ان کو ملک مصر کا بادشاہ دیکھا ہے، یعنی وہ تو اس وقت بادشاہ ہیں ملک مصر کے۔ کس حال میں چھوڑا؟ کیا وہ تو بادشاہ ہیں مصر کے؟ یہ قمیض بادشاہ نے دی، مصر کے بادشاہ نے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، پڑھیے تفسیر ابن کثیر و معالم التنزیل۔ یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا لا اسألکم عن ھذا، نہیں تم سمجھے نہیں، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، راج سبھا کا سانسد ہے، چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، بادشاہ ہے، چیئرمین ہے، کیا میں یہ نہیں جاننا چاہتا؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا چیف منسٹر ہو گیا کتنے خوش ہوں گے؟ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا بیٹا ایم ایل اے ایم پی ہو گیا تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کے باپ یعقوب کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا تو خوش نہیں ہوئے؟ کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم عن ھذا، میرا بیٹا کیا بن گیا میں یہ نہیں جاننا چاہتا۔ ارے وہ کیا بن گیا مجھے یہ نہیں معلوم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس آدمی کو کس دین پر دیکھا ہے، کس دین پر چھوڑا ہے، یعنی اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اتنے دنوں کے بعد بھی فکر ہوئی تو یہ ہوئی کہ میرے بیٹے یوسف کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا، اس کی تربیت اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ اچھے ماحول میں پلا کہ نہیں پلا، ناکارہ تو نہیں ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اسألکم عن ای دین ترکتہ، تم نے اس کو کس دین پہ چھوڑا؟ تو قاصد نے جواب دیا اچھا دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ ہاں؟ کہا قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس کا دین نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مانگو۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، میں اپنے بیٹے کی تربیت سے خوش ہوں کہ اس حال میں اور بادشاہ بننے کے بعد بھی، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولا، وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا۔ تو قرآن کی تعلیم اللہ کی معرفت انسان کو بتاتی ہے، یہ ہونا چاہیے ایک باپ کی ذمہ داری۔ آپ کا بیٹا ایم ایل اے، آپ کا بیٹا ایم پی، آپ کا بیٹا چیئرمین، آپ کا بیٹا پرمکھ، آپ کا بیٹا سباسد، آپ کا بیٹا سب کچھ، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کی تعلیم کیا ہے، آپ کے بیٹے کا مذہب کیا ہے، آپ کے بیٹے کی دعوت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے؟ کیا وہ یشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا یا نہیں پڑھتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا یا نہیں کرتا، یہ چیز ضروری ہے۔ اور جب آدمی یہ جان لے کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رازق نہیں سمجھتا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، پھر اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے۔
آج کے اس دور میں جگہ جگہ پر برائیوں کا جال بچھا ہوا ہو، جگہ جگہ پر برائیوں نے اپنے پیر پھیلا لیے ہوں، ذرا بتائیے، آپ نکل کے دیکھ لیجئے ابھی اسی جلسے میں، اور تھوڑا سا باہر نکل کر جا کے نمائش دیکھ لیجئے، میلہ دیکھ لیجئے، جھولے دیکھ لیجئے، اسی میں ایک طرف دین کے نام پر جلسہ اور دوسری طرف میلہ اور ٹھیلا، اور دیکھیے کہ اس بازار میں آپ کو مردوں سے زیادہ عورتیں سامان خریدتے ہوئے نظر آ جائیں گی، اپنے بچوں کو جھولا جھلاتے ہوئے نظر آ جائیں گی، اور مردوں کا عورتوں کا اختلاط ایسی جگہ پر ہوتا ہے۔ جو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ عورت جس کی آواز بھی اتنے پردے میں ہونا چاہیے کہ اگر امام مسجد میں رکوع کرنا یا سجدہ کرنا بھول جائے یا ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لے اور کسی مرد کو پتہ نہ ہو، پیچھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے والا نہ ہو، اور عورت کو معلوم ہو، عورتوں کی صفیں لگی ہوں پیچھے پردے کے پیچھے، ان کو معلوم ہو کہ امام بھول گیا، تو ان کو اتنی دور سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بولیں گی تو ان کی آواز مرد سنیں گے، ان کی آواز بھی کہیں فتنہ نہ بن جائے اور نماز پڑھنے والے مردوں کے ذہن میں گھس نہ جائے کہ بڑی سریلی باریک آواز، بڑی جادو والی آواز ہے، اور کہیں پھر ایسی سریلی آواز والی کا پیچھا نہ کرنے لگے، اس لیے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تصفیق کریں گی، یعنی سبحان اللہ اللہ اکبر نہیں کہیں گی بلکہ وہ تالی بجائیں گی، ایسے ہیں یا ایسے، اور اس آواز کو جب امام سنے گا تو سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا۔ غور کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ کتنا اچھا جملہ ہے، اللہ اکبر کتنا پیارا جملہ ہے، زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن عورتوں کو یہ جملہ بھی زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر بھی، جب مسجد کے اندر بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے تو باہر جلیبی والوں سے جلیبی خریدنے کے لیے 1 کلو دے دو، آدھا کلو دے دو، یہ تمہیں پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ دکاندار پہ جاؤ، دکان پہ شاپنگ خریدنے کے لیے بحث کرو، صاحب تم تو اتنے کا دے رہے ہو، بغل والا تو اتنے کا دے رہا ہے، بحث کرو یہ کہاں سے تمہیں پرمیشن مل گئی؟ آج کے اس عریانیت کے دور میں قدم قدم پر میرے بھائیوں کو دور یاد کرو کہ ابو بکر صدیق نے صرف 1 کھجور کھا لیا تھا بس، اور جب اس کے غلام نے کہا کہ یہ کھجور تو میں کہانت گڑھ کے لایا ہوں، کسی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی کو بیٹا ہوگا، آج اس کو بیٹا ہوا ہے تو وہ خوشی میں ہم کو دے گیا۔ کہا اچھا یہ تو اللہ کو معلوم ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، تم نے کیسے بتا دیا؟ کہا وہ تو میں نے دھول میں لاٹھی ماری اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق پانی پیتے گئے اور حلق میں انگلی ڈالتے گئے اور قے کرتے گئے، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، اور جب تک پورا کھجور جو کھا لیا تھا نکال نہیں دیا تب تک سکون نہیں ملا، اور بعد میں کہا حرام کا 1 لقمہ اگر کوئی کھاتا ہے، 1 لقمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، سیاہ کالا کر دیتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اللہ اس نقطے کو مٹاتا نہیں ہے، توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ مٹا دیتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ آج قدم قدم پر آپ دیکھ لیجئے، ہم کو ایک واشنگ مشین خریدنا ہے، واشنگ مشین والا کہہ رہا ہے صاحب واشنگ مشین 15,000 کی ہے، آپ ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ صاحب 15,000 روپے تو نہیں ہیں، 5,000 روپے لے لو اور بقیہ قسطیں باندھ لو، اور قسطیں باندھ دی گئی، قسطیں باندھ دی گئی۔ اب وہ بھلے ہی 15,000 کی جگہ اب 16,000 دے رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے ایک لون لے لیا ہے، اب آپ کو ہر مہینے 500 روپیہ 1,000 روپیہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ 4 ویلر ہے، گاڑی ہے 4 ویلر، یہاں گورنمنٹ نے
وہ لگا دیا ہے. انکم ٹیکس سے جڑا ہوا ہے معاملہ. یہ گاڑی 15 لاکھ روپے کی ہے. جرجی صاحب اگر ڈائریکٹ 15 لاکھ کیش دے رہے ہیں تو انکم ٹیکس کو جواب دینا پڑے گا. یہاں لون لینا جائز ہے. انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یہاں لون لینا جائز ہے. 5 لاکھ روپے دے کر بقیہ 10 لاکھ روپے کا لون کر دینا تاکہ انکم ٹیکس سے ہم بچ سکیں. یہاں لون لینا جائز ہے کیونکہ گورنمنٹ کی نظر میں آپ آ جا رہے ہیں تو یہ مجبوری ہے یہاں. لیکن ہمارے پاس یہ موبائل خریدنے کا پیسہ ہے. یہ موبائل 15,000 کا ہے. میرے پاس 15,000 روپے ہیں بھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم 5,000 دے کر 1,000 روپے مہینہ ہم بعد میں آپ کو دیں گے تو یہ چیز جائز نہیں ہے. آج قدم قدم پر ایسی برائیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آج ہم حرام کے کس لقمے تک پہنچ چکے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حرام لقمے بھی کھا رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے, دعائیں کرتے کرتے یعنی تم بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ, جب تک تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے اللہ تمہاری دعا کو تمہارے سر سے اوپر نہیں لے جائے گا. کریڈٹ کارڈ ابھی پوچھو نا تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ملے گا. کریڈٹ کارڈ کی حیثیت کیا آپ کو معلوم ہے؟ کریڈٹ کارڈ, بینک آپ کے بیلنس کو دیکھتے ہوئے کریڈٹ دیتی ہے آپ کو. کریڈٹ کارڈ 1 لاکھ روپے آپ کو ادھار دے دیا گیا, آپ نے لے لیا. ایک لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ میں آپ کو وہ بینک میں اتنا پیسہ دینا ہے تب تو ٹھیک, اور جیسی وہ لمٹ نکلی آپ کے اوپر پرسنٹیج لگنا شروع ہو گیا, آپ کو اب مزید دینا پڑے گا. اب 1,05,000 دینا ہے, 1,10,000 کیونکہ آپ نے لمٹ کے اندر آپ نے پیسہ جمع نہیں کیا. کوئی بینک آپ کو 1 لاکھ روپیہ ادھار کیوں دے گی؟ آپ کو کیوں دے گی 2 لاکھ؟ آپ کو کیوں دے گی 1 لاکھ؟ وہ جانتی ہے کبھی نہ کبھی تو آپ ایسا کریں گے کہ وقت پر نہیں دے پائیں گے, کبھی مجبوری ہوگی آپ کے ساتھ, اور جہاں مجبوری میں آپ نے ایک قسط بھی جمع نہیں کی وہیں سے آپ کے اوپر بیاج لگنا شروع ہوگا. اسی لیے علماء نے بالاتفاق فتویٰ دیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا جائز نہیں ہے اور کریڈٹ کارڈ ناجائز ہے. اب آپ اندازہ لگائیے. تو ہمیں یہ علمی یہ مدرسوں سے یہ چیزیں ملیں گی آپ کو, یا گہرا مطالعہ کیجئے. آج ہر زبان میں کتابیں چھپ چکی ہیں, ہر زبان میں کتابیں آ چکی ہیں. آپ اسلام کا مطالعہ کیجئے, حلال اور حرام کو دیکھیے. میرے بھائیوں, قدم قدم پر آپ کو حرام اور حلال کی تمیز آج اڑ چکی ہے, قدم قدم پر دیکھنے کو ملے گا. تو باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے, ماں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے. تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے گھر جب بچہ پیدا ہوا, ایک عورت تھی جس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. جب وہ بچہ پیشاب کرتا تھا تو اس کی ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی. بچے نے پیشاب کیا, ماں نے پانی ڈال دیا, بچے نے پیشاب کیا, پھر ماں نے پانی ڈال دیا. ماں پانی ضرور ڈال دیا کرتی تھی. آج کل ہماری مائیں کیا کرتی ہیں, بچے کی پینٹ کی چین کھولی, بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے, یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے. بیٹا کھڑے, 5 سال 6 سال کا بچہ کھڑے ہو کے پیشاب, یہاں بچہ پیشاب کرتا, ماں پانی ڈال دیتی. پہلا دن تھا اس بچے کے چلنے کا, پہلا دن تھا بچے کے چلنے کا. بچہ جیسے ہی پہلا دن کھڑا ہوا اور اس کو چلنے لگا, اس کو پیشاب لگا, بچے نے ایسی پانی کا برتن اٹھایا اپنے کمزور ہاتھوں سے اور ایسے لنگڑاتے ہوئے دھیرے دھیرے چال سے گیا اور دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گیا. ماں دور سے دیکھ رہی کہ دیکھیں میرا بیٹا کیا کرتا ہے. وہ بیٹھ گیا, اس نے اپنا کپڑا خود اتار لیا, بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا. اس کو معلوم نہیں کہ پیشاب کیسے ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں استنجا کیسے ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے اور شرمگاہ کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے, اس کو نہیں معلوم. اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ میری ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی تھی, بس. اس نے پیشاب کیا اور پانی اپنی شرمگاہ پہ ایسے لیا اور ایسے ڈال دیا, اپنی شرمگاہ پر پانی ڈال لیا.
ایسے لیا اور ایسے پانی انڈیل لیا. اس نے دھویا نہیں, وہ جانتا ہی نہیں, بچہ ہے چھوٹا, پہلا دن تھا چلنے کا. اس نے پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈالا, ماں دور سے دیکھ رہی ہے, وہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں جو سکھانا چاہتی تھی اپنے بچے کو میں نے وہ سکھا دیا, میں جو سکھانا چاہتی تھی اپنے بچے کو میں نے سکھا دیا. میں یہی سکھانا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پینٹ کی چین کھول کے کھڑے ہو کر گدھے اور کتوں کی طرف پیشاب نہ کرے. میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے, گدھے اور کتوں کی طرح پیشاب نہ کرے. عقل مند ہوگے تو سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے کیا کہا ہے, اور نہیں ہوگے تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دو گے. یہ تعلیم آپ کو ماں کی گود سے ملے گی. مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرین. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے, یا ان دینی مدرسوں سے ملے گی. آپ بڑے بڑی یونیورسٹی دیکھ لو, پورنیہ میڈیکل کالج دیکھ لو, کشن گنج میڈیکل کالج دیکھ لو, جامعہ ملیہ JNU, بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز دیکھ لو, جہاں سے پڑھ کے نکلنے والے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو, انجینئروں کو دیکھ لو. ان کو ڈگریاں تو مل گئی, ڈاکٹری کی, PhD کی, انجینئر کی, لیکن تربیت نہیں ملی. آج ان کو سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر گدھوں کی اور کتوں کی طرح پیشاب کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو. تربیت ماں کی گود سے یا مدرسوں سے ملتی ہے. اس لیے بچے کو پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی ضروری ہے. اچھی تربیت دو گے تو بچہ نیک بنے گا اور آپ کی خدمت کرے گا. ارے کم سے کم بچوں کو اتنا تو پڑھا دو کہ آپ کی قبر پر جا کر وہ یہ کہہ سکے اللہم اغفر لابی وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان پر رحم فرما, اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی کر. ارے اتنا تو سکھا دو کہ آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکے اللہم آنسہ فی وحدتہ, اللہم آنسہ فی وحشتی, اللہم آنسہ فی غربتی. اے اللہ اس قبر میں میرا باپ ہے, اے اللہ اس تنہائی میں, اس تاریک میں, اس اندھیرے میں میرے باپ کے لیے میری باپ کو مانوس کر دے یہاں کے تنہائی سے. اے اللہ میرے باپ کو مانوس کر دے یہاں کی وحشت سے, خطرناک کیڑے اور مکوڑوں سے. اور اللہ میرے باپ کی باڈی کو محفوظ فرما دے اور مانوس کر دے یہاں کی اجنبیت سے. کم سے کم اتنا تو سکھا دو کہ مرنے کے بعد آپ تو خوش ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, لیکن اتنا جانتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد کہ آپ کا بیٹا آپ کی قبر پہ آپ کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے. آج بھی وہ جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ میرے باپ کی قبر کو, اللہ میرے باپ کے گناہ کو معاف کر دے. ارے یہ کوئی دعا ہوئی؟ تم اپنی زبان میں دعا کر رہے ہو. ارے دعا بھی کرو تو وہ دعا کرو جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے, جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اللہم انا بی فی ذمتک وحبل جوارک فقہی من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. کیا کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کی قبر پہ جا کے یہ دعا پڑھتا ہے؟ باپ تو تمہیں ڈاکٹر بنا کے چلا گیا, لیکن تم اپنے باپ کی قبر پہ جا کے یہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو کیونکہ باپ نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا. کتنا بد نصیب ہے باپ جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر تو بنا دیا, لیکن تو اپنے مرنے کے بعد ایسا نہیں بنا سکا کہ تیرا بیٹا تیری قبر پہ آ کے تیرے لیے دعائیں مغفرت بھی کر سکے. 1:30 بج گیا ہے, 11:45 سے 1:30 تک بولنا. میرے بھائیوں پھر بھی میں نے اور جگہوں کی بنسبت 20 منٹ زیادہ